کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ہمارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو پھر اپنی بیٹی کو زندہ ہی لے جا کر گڑھوں کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ جب آئے تو آپ نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے، بیٹیوں کو ان کے حقوق دیے۔ آپ سے پہلے بیٹیوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، عورتوں کو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حالانکہ اگر کوئی خاوند فوت ہو جاتا تو گویا کہ وہ عورت بھی فوت ہو گئی، اس کو اتنی زیادہ تکلیفات سے گزرنا پڑتا تھا کہ جس کا اندازہ کر کے آج کی عورت ویسے ہی زندہ دفن ہونا زیادہ پسند کر رہی ہے۔ اور اس کے باوجود امت محمدیہ کی کچھ نام نہاد عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملا، حالانکہ جتنا حقوق اسلام نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے اس سے پہلے نہ کسی نے عطا کیا اور نہ اتنے حقوق عورتوں کو حاصل تھے۔ آج عورت پیدا ہونے سے لے کر اپنے آخری لمحات تک مردوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ جب عورت پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے اور والدین کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اسے والدین بڑے ناز و نام سے پالتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے تو والدین اس کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ اپنے خاوند کی کل ملکیت ہوتی ہے، اپنے خاوند کے لیے ایمان مکمل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے خاوند کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع، دنیا سارے کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کا جو بہترین فائدہ ہے وہ نیک عورت ہے۔ اگر انسان کو نیک عورت مل جائے تو گویا اس کی زندگی دنیا کے اندر ہی جنت بن گئی۔ اس کے بعد جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتی ہے اور خاوند اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ اپنے بیٹوں کی جنت ہوتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے بچوں کی جنت ہے، اور بچے اپنی ماں کا حکم ماننا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ماں کی ہر بات کو مانا جائے۔ اللہ کے گھر میں ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں بہو اور ساس کے اندر، تو اس کو بھی بیٹے کو چاہیے کہ احسن طریقے سے انہیں ادا کرے۔ اسلام مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے۔